اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون کیا کرا؟ جیسے ہی بنی اسرائیل دریا پار کر کے نکل گئے، ان کے پیچھے گیا، ہم کئی مرتبہ سنے ظلم کرنے کے ارادے سے گیا، لیکن جب دریا میں ڈوب رہا تھا تو وہ بھی کلمہ پڑھا، فرعون بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی میں مسلمان ہوں بول رہا، میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، جو بنی اسرائیل ایمان لائے اس رب پر میں بھی ایمان لاتا ہوں بول کے بول رہا، میں بھی مسلمان ہوں بولا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتا ہے؟ آلآن، آج، اب اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اب ڈوبتے وقت تجھے یاد آیا اللہ، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تیرے پاس وقت بہت تھا توبہ کرنے کا، تیرے پاس مہلت دیا گیا تھا، تجھے مہلت دی گئی تھی، تیرے پاس وقت تھا کلمہ پڑھنے کے لیے، تجھے دعوت دی گئی، توبہ کر سکتا تھا، لیکن آلآن، آج ایمان لا رہا ڈوبتے ہوئے۔ تو توبہ بھی اگر آپ وقت پہ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں اس پر؟ جب موت کے فرشتے کو انسان دیکھتا ہے، جب روح قبض ہونے لگتی ہے، غرغرے کی شکل میں جب انسان موت کی حالت میں آخری لمحات میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ قیامت کی نشانیاں دیکھنے سے پہلے اگر توبہ قبول کر لیا تو ٹھیک، نشانیاں دیکھنے کے بعد توبہ کرا تو قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح علماء ان حدیثوں کو، ان آیتوں کو سامنے رکھ کے ایک باریک بات کہتے ہیں، وہ یہ ہے جس کی زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ڈرنے کی بات ہے، یاد رکھو اس چیز کو۔ اگر کسی کے بارے میں ٹیسٹ کرانے کے بعد رپورٹ میں یہ آیا کہ کینسر 3rd سٹیج میں یا 4th سٹیج میں ہے، ان کی کڈنیاں خراب ہو چکی ہیں، آخری سٹیج میں ہے، بس یہ کچھ ہی دن کے مہمان ہے، جیسے بول دیتا نا ڈاکٹر اب یہ کیا ہے؟ زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ تو جب موت سامنے آنے کے بعد اب مرنا ہی ہے، اب میرے لیے زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اس توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ کیا پتا کہ کل ہم کسی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک ہو، ہمارا رپورٹ بھی یہ نکلے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، اس وقت تم توبہ بھی کرو اللہ قبول نہ کرے تو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے زندگی ابھی لمبی ہے مول صاحب، بوڑھے ہونے کے بعد مرنا ہے، ابھی تو انجوائے کرنا ہے، ابھی تو خوشیوں کے دن ہیں، ابھی تو جوانی کے دن ہیں۔ کیا پتا کس کی رپورٹ میں کب کینسر نکل جائے، کیا پتا کس کی بیماری کب کیسے لگ جائے۔ موت ایک ہی نہیں ہوگی، سامنے آ گئی موت، اب مجھے مرنا ہے، اب میں توبہ کروں، اللہ اگر قبول نہ کرے تو بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے اب بھی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، وقت ہے تب توبہ کر لو، اچھے ہیں، صحت ہے تب توبہ کر لو۔ اب اس کے بعد کچھ حدیثوں کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے کے شکار ہیں، ان میں سے ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اکثر لوگ دھوکے کے شکار ہیں، مطلب اس کی اہمیت ہی نہیں معلوم، دھوکے کی زندگی گزار رہے۔ 2 نعمتوں میں کیا؟ صحت، اچھی صحت ہے، الحمدللہ صحت اچھی ہے، نفل روزے بھی رکھ سکتا ہوں، صحت اچھی ہے، فرض روزے بھی رکھ سکتا ہوں، صحت اچھی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا سکتا ہوں، صحت اچھی ہے، دعوت دین کا کام کر سکتا ہوں، صحت اچھی ہے، قرآن پڑھ سکتا ہوں، صحت اچھی ہے، سیکھ سکتا ہوں علم، صحت اچھی ہے، کیا کیا نیکی کے کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بیمار ہو جائیں گے اب ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہوگا، بیماری لگ جاتی طہارت بھی نہیں رہتی، بیماری لگ جاتی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ کتنے لوگ ہیں مول صاحب شوگر ہے اب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو صحت اچھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں۔ صحت اچھی ہے تو اس صحت کا فائدہ اٹھاؤ، اچھے کام کرو، نیک کام کرو، لیکن تم دھوکے میں ہے، ابھی میں جوان ہوں ابھی صحت اچھی ہے بول کے تم برائیاں کر رہے ہو۔
اور دوسری بڑی نعمت جس میں اکثر لوگ دھوکے کے شکار ہے وہ ہے فراغت، فرصت ہے میرے پاس بہت فرصت، لیکن میری زبان سے نہیں مول صاحب فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اگر سوچ کے دیکھیں گے تو جیسا کہ میں پہلے گنایا کتنا ہمارا ٹائم برباد ہو رہا، اس ٹائم کو اگر پکڑ کے رکھتے، فون لگانے سے پہلے یہ سوچ کے کہ نہیں مجھے اب 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنا، مجھے 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنا، کیونکہ مجھے اگر میں فون پہ 1 گھنٹہ بات کر لوں تو میرا وقت برباد ہوگا، اگر اس وقت کو بچا کے میں اگر کوئی اچھا کام نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں تو برابر کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کے اس ڈر سے اگر کوئی فون کرے، بات کرے، موبائل نکالنے سے پہلے کہ نہیں مجھے اتنے بجے موبائل رکھ دینا ہے، بس مجھے نیوز دیکھنا ہے یا پھر کوئی سوشل میڈیا کا ایپ دیکھنا ہے، کچھ بھی دیکھنا ہے، واٹس ایپ دیکھنا ہے، دوستوں کے میسیجز دیکھنا ہے، پہلے سے سوچ کے کہ یہ وقت کی پابندی مجھے کرنا ہے، بس میں اتنی دیر دیکھوں گا، اس کے بعد موبائل میرا بند۔ رات کو سونے سے پہلے کہ روزانہ مجھے رات میں 10 بجے 9 بجے 11 بجے ٹارگٹ ہو کے اسی وقت مجھے سونا ہے، بس اس کے بعد مجھے سونا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی مجھے سو جانا ہے، اس کے بعد نہیں جاگنا ہے مجھے۔ یہ ایک ٹارگٹ، یہ ایک پابندی وقت کی۔ مجھے فجر میں جاگنا ہے، اتنے بجے جاگنا ہے، جاگنے کے بعد یہ نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد ایک 10 منٹ کیوں نہیں ہوتا قرآن پڑھنا ہے، اس کے بعد مجھے ایک ترجمہ پڑھنا ہے، شام میں حدیث پڑھنا ہے یا بچوں کو پڑھانا ہے، کچھ تو بھی ٹارگٹ ہے کیا ہمارے پاس؟ وقت کی کوئی اہمیت ہے کیا ہمارے پاس؟ وقت کی پابندی کے لیے کوئی شیڈیول بنا کے رکھے کیا؟ یہ ٹائم پہ مجھے یہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹائم پاس کی زندگی گزار رہے۔ نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی لیے تم دھوکے میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث حاکم میں ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو فراغت سے پہلے، خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 5 چیزیں، پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، موت کبھی بھی آ سکتی، اب یہاں کھڑا ہوں، گھر جاؤں گا، صحیح سلامت نہیں معلوم ہے، زندہ ہوں، غنیمت سمجھو، بس ایسے نیکیاں کرو کہ موت جب بھی آئے خوشی سے موت کا فرشتہ آئے میرے پاس، خوشی سے میں اللہ کے پاس چلے جاؤں، بس مجھے غم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ تھوڑا سا واپس جاؤں گا، نیک کام کر لوں گا، اللہ یہ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ افسوس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ موت کا فرشتہ آیا، الحمدللہ خوشی سے میری روح نکل کے موت کے فرشتے کے پاس چلے جائے، اللہ کو دیکھنے کا، اللہ سے ملاقات کا، اللہ کے دیدار کا ہمیشہ انتظار رہے، اتنی نیکیاں رہے کہ امید رہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں مروں گا تو انشاءاللہ میرا حشر اچھا ہی ہوگا۔ اس امید کے ساتھ زندگی گزارو۔ کب گزاریں گے؟ جب ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی، جب ہم وقت کو صحیح استعمال کریں گے۔ وقت پورا برباد کر لیے، موت کا فرشتہ آ گیا تو ڈر گئے، جسم کے اندر روح چھپ جاتی ہے، نکلنا ہی نہیں چاہتی، فرشتے زبردستی نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، یہ مت سمجھو کہ میں ابھی جوان ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، اب بیچ موت آتی کیا جوان لڑکیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ جوان لڑکوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ کبھی بھی آ سکتی ہے موت۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحت کو بیماری سے پہلے، ابھی میں بولا صحت اچھی ہے، جتنی نیکیاں کر سکتے کر لو، نفل روزے رکھ سکتے رکھ لو، نفل نمازیں پڑھ سکتے پڑھ لو، ابھی بیماری کب آ جاتی کیسے آ جاتی نہیں معلوم، غنیمت سمجھو صحت کو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے، کا مطلب اب جتنا بھی خالی وقت تمہارے پاس ہے مصروف ہونے سے پہلے مصروفیت کبھی بھی دیکھیے، خاص طور سے کالج کے لڑکیاں، شادیاں ہونے سے پہلے، لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، شادی ہونے سے پہلے بہت خالی وقت رہتا، فرصت بہت رہتی، شادی کے بعد اتنی فرصت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی شادی کے بعد بھی اگر کوئی بول سکے نہیں جی شادی ہوئی ابھی فرصت نہیں ہے، تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، آپ کو خود سمجھ میں آتا۔ اب اگر 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، تو یاد رکھو جب تمہارے پاس بچے ہی نہیں تھے ٹائم تھا کہ نہیں تھا؟ جب 1 بچہ تھا تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑا، 2 بچے تھے اس کے لیے اور زیادہ ٹائم نکالنا پڑا، 3 بچے تھے اس کے لیے اور زیادہ ٹائم نکالنا پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ جب 3 بچے تھے تو جتنا ٹائم نکال رہے ان کے لیے، جب 3 بچے نہیں تھے تو وہ وقت تو خالی تھا نا جو آج 3 بچوں کے لیے نکال رہے۔ شوہر ہے، ساس ہے، سسرال ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن جب شادی نہیں ہوئی تھی تو شوہر بھی نہیں تھا،
ساس بھی نہیں تھی، سسر بھی نہیں تھا، تو اب جو ان کے لیے کام کر رہے سسرال میں آ کے، اتنا وقت تو شادی سے پہلے تھا ہمارے پاس تھا، تو پھر وہ وقت کہاں گزارے؟ اگر ہم اس طرح سوچیں گے نا تو ہمارا وقت کتنا برباد ہوا ہم کو سمجھ میں آتا. تو آنے والے ہماری نسل جو ہے، ہمارے بچے جو ہے، ان کو اس طرح سمجھا کے یہ حدیثیں سنا کے وقت کی اہمیت بتاؤ. بیٹا آج تمہارے پاس وقت ہے، کل اتنا وقت نہیں رہے گا، یاد رکھو.